اہل حرم کو کربل کے ویرانے میں 5واں روز گورنر کوفہ ابن زیاد نے اپنے جرنیل عمر بن سعد کو حکم دیا کہ کاروان امام حسین علیہ السلام اور پانی کے درمیان حائل ہو جائے اور انہیں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پینے دے۔ خط ملتے ہی ابن سعد نے 500 سواروں کو فرات کے کنارے پر تعینات کیا اور حکم دیا کہ امام حسین اور اصحاب حسین تک پانی نہ پہنچنے دے۔ جب خیام اہل بیت میں پانی ختم ہو گیا اور بچے پیاس سے رونے لگے تو غازی مولا عباس علیہ السلام کی غیرت اور محبت کو یہ منظر گوارا نہ ہوا۔ مولا عباس علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی اجازت سے 20 مشقیں ساتھ لیں اور 30 گھڑ سواروں اور 20 پیدل افراد کے ہمراہ پانی کے حصول کے لیے فرات پر حملہ کر دیا۔ وہاں تعینات فوجیوں نے کہا کہ آپ تو پانی پی سکتے ہیں لیکن خیموں میں پانی لے جانے کی اجازت نہیں۔ ایسا بھلا کیسے ہو سکتا تھا کہ غازی کے آقا و مولا امام حسین علیہ السلام اور ان کے بچے تو پیاسے رہیں لیکن وفاؤں کے شہنشاہ خود سیراب ہو جائیں۔ غازی عباس علیہ السلام نے پانی پینے سے انکار کر دیا۔ دونوں طرف سے جنگ شروع ہو گئی۔ غازی عباس علیہ السلام نے اپنے 50 ساتھیوں کے ہمراہ دشمن پر ایسے پیدر پہ حملے کیے کہ دشمن 10 گنا کثرت کے باوجود وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ مولا غازی اور آپ کے ساتھیوں نے ساتھ لائے ہوئے مشکیزیں بھرے اور ہر رکاوٹ کو دور کرتے ہوئے خیام میں آ گئے اور خیام حسینی میں موجود بچوں نے مولا عباس کا لایا ہوا پانی پیا۔ اس دن حضرت عباس علیہ السلام کو سقا کا لقب دیا گیا کہ جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں اہل بیت اور بی بی سکینہ کا ماشکی کہتے ہیں۔ اسی واقعے کی نسبت سے وفاؤں کی نسبت بھی قیامت تک کے لیے غازی باوفا غازی عباس سے ہو گئی۔ 7 محرم الحرام کا دن غازی عباس کی وفا اور شجاعت کا یادگار ہونے کے ساتھ ساتھ شہزادہ قاسم بن حسن علیہ السلام سے بھی منسوب ہے۔ شہزادہ قاسم علیہ السلام کی مہندی کو تہذیب اعضاء میں خاص اہمیت حاصل ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام اپنے اسی بھتیجے سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام کا یہ شہزادہ بے حد خوبرو، شجاع اور بے مثال شرافتوں کا وارث تھا۔ مولا قاسم بن حسن علیہ السلام کی عمر واقعہ کربلا کے وقت 16 سال تھی۔ اس کم سنی میں آپ نے امام حسین سے میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کی تو امام نے اپنے اس لاڈلے بھتیجے کو اذن جہاد نہیں دیا۔ اس بات سے یہ غیرت مند شہزادہ بہت غمزدہ ہوا۔ اچانک قاسم علیہ السلام کو اپنا وہ بازو بند یاد آیا جو آپ کے والد ماجد امام حسن علیہ السلام نے آپ کے بازو پر باندھا تھا اور وصیت کی تھی کہ جب تم پر غم پر غلبہ زیادہ ہو تو تم اسے کھولنا۔ قاسم علیہ السلام نے اپنا بازو بند کھولا تو اس بازو بند میں امام حسن علیہ السلام کی طرف سے لکھا تھا کہ کربلا میں اپنی جان چچا پر نچھاور کرنا۔ قاسم علیہ السلام خوشی کے عالم میں یہ وصیت نامہ لے کر اپنے چچا کے پاس گئے اور وصیت اپنے عزیز ازجان چچا حسین علیہ السلام کو دکھائی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کا خط پڑھ کر حضرت امام حسین نے گریہ کیا اور کہا کہ میرے پیارے قاسم، تمہارے بابا نے مجھے بھی ایک وصیت کی تھی کہ میں اپنی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا تم سے عقد کروں، لہٰذا آپ نے غازی عباس علیہ السلام، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور شہزادہ قاسم کی والدہ جناب ام فروہ سلام اللہ علیہا کو شادی کی تیاری کا حکم دیا۔ اس طرح 10ویں محرم کے روز قاسم بن حسن کی شادی مولا حسین علیہ السلام کی صاحبزادی شہزادی فاطمۃ الکبریٰ سے ہوئی۔ انسانی تاریخ کی یہ منفرد شادی تھی کہ نکاح کے بعد دلہا اپنی دلہن کے پاس جانے کی بجائے میدان کارزار کی طرف روانہ ہوا اور لڑتے لڑتے اپنی جان امام وقت اور دین حق پر قربان کر دی۔ اس خوبرو شہزادے کے مبارک جسم کو لعین یزیدی افواج نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے روندا۔ مظلوم شہزادے کی ماں ام فروہ سلام اللہ علیہا، پھوپھی زینب سلام اللہ علیہا اور منکوہہ فاطمۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو یہ دل خراش منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھنا پڑا۔ محبان اہل بیت علیہ السلام اس مظلوم دلہے کا پرسہ ان بیبیوں کو یوں پیش کرتے ہیں کہ شہزادہ قاسم کی مہندی تیار کی جاتی ہے۔